بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ذی وقار، معزز ناظرین اکرام، گلستان چشت چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ہمارا مقصد اصلاح امت اور امت تک اسلامی عقائد اور اعمال اور اخلاق کی تعلیمات پہنچانا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو میسیج اصلاح کی غرض سے میں بالخصوص محترم المقام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید سے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم لیڈر ہیں اور ملک التدریس حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی چشتی گولروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ ان کا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تھا، جس میں انہوں نے جسارت کرتے ہوئے، بلکہ آپ نے جسارت کرتے ہوئے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طرف خطا کی نسبت کی۔ ایک نسبت خطا ہے اور ایک خطا کا وقوع پذیر ہو جانا ہے۔ حضرت آپ نے وقوع پذیر ہو جانے پر اصرار کیا ہے، اس اصرار کی بنا پر اور اس وقوع پذیر ہو جانے والی خطا کی بنا پر جو آپ نے سیدہ کائنات کی طرف منسوب کی ہے، امت نے، نوجوانوں نے اپنے ذہنی خلفشار اور اپنی ذہنی کشمکش آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر بات یہیں تک رہ جاتی اور آپ توبہ کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ایک دوسرا ویڈیو میسیج جو کہ کل ریلیز ہوا ہے آپ کی جانب سے یا پرسوں ریلیز ہوا ہے، جس میں آپ نے ان ویڈیو میسیجز اور ان سوالات جو آپ کی طرف بھیجے گئے یا آپ سے جو درخواست کی گئی کہ آپ اپنے اس کال سے رجوع کیجئے یا پیچھے ہٹ جائیے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے قد کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دیتے کہ معافی طلب کرتے اور جو آپ کے ان جملوں سے سادات اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بالخصوص اور امت کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنے دوسرے میسیج میں رعونت اور کبر کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اس کی بنا پر آج ہم مجبور ہیں کہ گلستان چشت چینل کی جانب سے آپ کے سامنے ہم اصلاح کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دربار عالیہ گولڈہ شریف کی جانب سے ایک وضاحتی بیان اور بیانیہ جاری ہو چکا ہے۔ ہم اس وضاحتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری کیا اوقات کھڑے ہونے کی، ہمارا ایمان سادات گولڈہ سے مستعار ہے، ہمارا ایمان سادات گولڈہ سے لیا ہوا ہے، ہم ان کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادموں کی اولاد ہیں اور انشاءاللہ یہ ہماری نسل جاری و ساری رہے گی۔ وہ کھلاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، خواجہ نام کے ٹکڑے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے ویڈیو میسیج میں رعونت کے ساتھ یہ کہا کہ علم کے یتیم خانے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادبی لحاظ سے آپ کا یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو درست سمجھتے ہیں تو پھر یہ وضاحت کیجئے کہ علم کے یتیم خانوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا علم کے یتیم خانوں سے مراد مدارس دینیہ ہیں؟ کیا علم کے یتیم خانوں سے مراد خانقاہیں ہیں؟ تو یاد رکھیے، مدارس دینیہ سے علماء آتے ہیں، خانقاہوں سے اولیاء اعظام اور ان کی تعلیمات
اور طریقت کا سلسلہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم الاخلاق ہیں اس کا پرچار ہوتا ہے۔ تو ہر دو اداروں کو اگر آپ نے یتیم خانہ کہا ہے تو یہ آپ کا حسن ظن ہو سکتا ہے، جسے آپ حسن ظن کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن علم کے ان یتیم خانوں سے جن کو آپ نے یتیم خانے کہا ہے، ان سے علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، علم کی یتیمی دور ہوتی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ بھی ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو لیکن آپ نے اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ آپ علمی طور پر یتیم ہیں، آپ مسکین فی العلم ہیں، آپ یتیم فی العلم ہیں، آپ کو پناہ کی ضرورت ہے، آپ اللہ کی پناہ میں آئیے، کسی شیخ طریقت کی پناہ میں آئیے۔ آپ نے جو رعونت کے ساتھ گفتگو کی، آپ نے امکان کی بات کی، سادات گولڈا کی جانب سے دربار عالیہ کی طرف سے ایک وضاحتی پیغام آ چکا ہے، لیکن آپ نے اس عبارت کی بات کی کہ اس کو سمجھائیے، یا اس سے ہم کیا سمجھیں؟ تو ہم اس سے یہ سمجھے ہیں کہ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ ہم اس سے یہ سمجھے ہیں اور ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ سنا ہے، آپ ہی علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے ممکن الوقوع، اور ایک ہوتا ہے وقوع پذیر ہو جانا۔ ایک ہے امکان، ایک ہے اس امکان کا ممکن الوقوع ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ وہ واقعہ ہو جانا۔ آپ نے وقوع پذیر ہو جانے پر اصرار کیا ہے، یہاں فقط امکان کی بات ہے، امکان خطا کی بات ہے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، جب ہم علم الکلام میں پڑھتے ہیں حادث کی بحث اور قدیم کی بحث میں، تو وہاں یہ ممکن کی بحث بھی آتی ہے، وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے خطا ممکن ہے، لیکن چونکہ وہ معصوم ہیں لہذا ممکن الوقوع نہیں ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے حضرت۔ سیدہ کائنات و بشمول پنجتن پاک اور آیت تطہیر کے تحت جو اہل بیت اطہار طیبین الطاہرین علیہم السلام آتے ہیں، ان سے ممکن الوقوع ہو جانا کسی خطا کا، اس کا اندیشہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار علیہم السلام محفوظ عن الخطا ہیں۔ آپ نے امکان سے ممکن الوقوع اور ممکن الوقوع سے آپ جو ہے وہ واقعے کو نہ صرف آپ نے گھڑ لیا بلکہ اس پر اصرار کیا کہ جب وہ گئی تھیں تو معاذ اللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک، آپ نے کہا وہ خطا پر تھیں۔ یہ تھیں کا جملہ جو آپ لے کر آئے ہیں اور یہ خطا کے تیر جو آپ نے ساحل ناسبیت پر کھڑے ہو کر، میرا لہجہ اگر تلخ ہو رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، آپ نے ساحل ناسبیت پر کھڑے ہو کر کشتی نجات جو امت کے لیے ہے اہل بیت اطہار، وہاں آپ نے خطا کے تیر چلائے ہیں۔ یہ خطا کے تیر پلٹ کر آپ کی طرف آ گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ جو درس نظامی آپ نے پڑھا ہے وہ درس نظامی ہم طلباء بھی پڑھتے ہیں، میں طالب علم ہوں۔ جس طرح اساتذہ نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح ہمیں بھی سمجھایا ہے۔ آپ ہمیں اصول کی بات نہ کیجیے۔ آپ نے واعظین کو، اگر وہ درس نظامی نہیں پڑھے ہوئے، چلو اردو کی کتب کے ساتھ تو وہ واقعات پڑھ کر سنا دیتے ہیں، ان کو مبلغ کا درجہ تو دیجیے۔ مبلغ کی حیثیت سے اگر وہ عوام کو اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں یا بزرگان دین کی طرف مائل کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی بھی توہین کر دی کہ کانوں میں ہاتھ لگ کر واعظین۔ خدا کا خوف کیجیے، یہ کس رعونت کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں؟
آپ تو علمی یتیمی کا شکار ہیں۔ اپنے جسمانی قد کے ساتھ آپ اپنے علمی قد کو بھی پروان چڑھائیے، توازن رکھیے، اور معافی طلب کر لینے سے اور اللہ سے توبہ کر لینے سے اور اپنے ان جملوں سے رجوع کر لینے سے آپ کے علمی قد میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ آپ کے جسمانی قد کے برابر ہو جائے گا اور اس سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کا علمی قد مزید گھٹتا چلا جائے گا۔ جس درس نظامی کا ڈھونس آپ ہمیں دے رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، آپ نے بھی یہی پڑھا ہے۔ آپ ہمیں نہ بتائیے، اہل سنت و جماعت کے اصول تمام طلباء کے ذہن میں ہیں، امت کے ذہن میں ہے، اور علماء کرام اس کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے ناسبیت کی بو آ رہی ہے، معاف کیجئے گا۔ حضور اعلیٰ کہ جس کتاب کو آپ نے اور جس عبارت کو آپ نے مروڑ کر بیان کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے دل میں مروڑ ہوگا۔ ایک مروڑ ہوتا ہے، ایک موڑ کر، آپ نے تو اس عبارت کو مروڑ کر بیان کیا ہے۔ حضور اعلیٰ اس کتاب کے شروع میں فرماتے ہیں، وہ آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حضور اعلیٰ پیش لفظ میں وجہ تالیف میں یہ فرماتے ہیں کہ البتہ حال ہی میں اس تخالف میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے، حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے۔ یہ حضور اعلیٰ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، تو اب تو اس میں نئے کیا، جدید سے جدید رجحانات آ رہے ہیں۔ تو آپ اہل سنت و جماعت کے معاملات کی طرف آئیے۔ اہل سنت کے لیے جو کشتی نجات ہے، اس پر خطا کے تیر نہ چلائیے۔ اور جس رعونت کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، یہ عبارت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ نے غلط توجیہ بیان کی ہے۔ آپ اس غلط توجیہ سے رجوع کیجئے، آپ کے قد میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی سخت بات میری جانب سے ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اور بڑاپن یہی ہے حضرت کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے رجوع کر لیجئے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی تھا تو آپ تو علماء ہیں، آپ اجتہاد کا کوئی لبادہ اڑا دیتے۔ اجتہاد پر گفتگو فرما رہے تھے نا آپ اس جلسے میں، اجتہاد کی بات کر رہے تھے نا، اس کلپ کے اندر اجتہاد کا بھی ذکر ہے، تو آپ اجتہاد کی بات کر دیتے۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے، آپ اپنے اس قول سے رجوع کیجئے، اور ملک التدریس حضرت عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ کے مشرب پر آئیے۔ انشاءاللہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، وہ علم آپ کے سینے کو بھی روشن کرے گا، آپ کے دماغ کو بھی روشن کرے گا، آپ کے ایمان کو بھی روشن کرے گا۔ لیکن اگر آپ اسلاف کا دامن چھوڑ دیں گے تو آج اشرف آصف جلالی صاحب آپ سے یہی خطائیں سرزد ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور ان کی آل اولاد کا احترام اور ان سے محبت و مودت کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت ہماری نسلوں میں یہ مودت اور یہ محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔